نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم مہندی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آمد کا انتظار کرتے رہو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ناظرین اکرام، ہم اس پروگرام کے ذریعے امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں اور ان کی احادیث کو لے کر آپ کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے، اور کچھ سوالوں کا سلسلہ ہے وہ بحمداللہ جاری ہے۔ آج کا خاص موضوع ہے، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے لباس کے بارے میں ڈسکشن کیا تھا، اور آج ہم بات کریں گے غذا، جو ہمارے لیے یقیناً ہمارے نفس کے لیے، ہمارے بدن کے لیے اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو غذا کی پاکیزگی اور اس پر کیا شرائط ہوتے ہیں اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ اس ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت بہت خیر مقدم ہے، اور جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ بڑا خوبصورت سے لباس کے بارے میں ڈسکشن ہوا، آج ہم چاہتے ہیں کہ کچھ غذا کے بارے میں بات کی جائے، کچھ جتنی اہم ترین ہے کہ اس سے انسان کا گوشت، خون تو بنتا ہی، خاص طور سے روح پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس پر آپ پوری تفصیل سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بے شک انسان کو خداوند عالم نے جس طرح سے تخلیق فرمایا ہے، جس طرح سے خلق فرمایا ہے، انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے جسم کو کام کرنے کے لیے، اعضاء و جوارح کو کام کرنے کے لیے جو انرجی چاہیے وہ اسی غذا کے ذریعے سے انسان کو ملے گی۔ حتیٰ وہ انسان جو بہت زیادہ جسمانی ورزش نہ بھی کرتا ہو، تب بھی اس کے جسم کے دیگر اعضاء کو کام کرنے کے لیے، حتیٰ ہارٹ کو چلنے کے لیے، اور کڈنی کو کام کرنے کے لیے اس کو طاقت کی ضرورت ہے، اور یہ طاقت غذا کے ذریعے ہی اس کو فراہم ہوگی۔ شریعت نے بھی غذا کے سلسلے میں بہت واضح موقف رکھا ہے، اور ہر چیز انسان کے لیے حلال رکھی ہے، مگر یہ کہ جس کو خاص چیزوں جن کو اس نے حرام کیا ہے، اس حرام کرنے کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی وجوہات ہیں۔ کچھ چیزیں ہم کو معلوم ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، جیسے جانوروں کے سلسلے میں کہ کون سے جانور کھانا جائز ہیں، کون سے جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پرندوں کے سلسلے میں، سبزیجات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی سبزی انسان کھا سکتا ہے، اور جہاں تک وہ گیہوں اور اس طرح کے اناج کا مسئلہ ہے وہ بھی کھا سکتا ہے۔ جو عام طور سے احکامات ہیں وہ گوشت یا اس طرح کی چیزوں میں ہیں جو مثال کے طور پر جانوروں سے یا جانوروں سے مربوط چیزوں سے حاصل کیے جاتے ہیں، چاہے گوشت ہو، چاہے دودھ ہو، یا دیگر چیزیں جو جانوروں کے سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ جہاں تک سبزیوں کا تعلق ہے، تمام سبزیاں یا تمام اناج انسان کے لیے جائز ہے۔ جو کبھی کبھی جو سبزی کھانا یا چیزیں روٹی وغیرہ ہے اس حرام ہوتی ہے، اس کی وجہ خود اس شے کا نہیں ہے، وہ جو حرمت آتی ہے وہ اس کی دوسری وجہ سے آ سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ چیز نجس ہو گئی ہو، اب چاہے کسی کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے یا کسی نجس چیز سے متصل ہونے کی وجہ سے، جو مومنین اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ چیز نجس ہے یا نجس طریقے سے بنائی گئی ہے، یا نجس پانی سے بنائی گئی ہے، یا نجس ہاتھوں سے بنائی گئی ہے، تو وہ نجس ہو جائے گی، لہٰذا نجس ہونے کی وجہ سے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نجاست کھانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، وإلا اپنے آپ میں اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے گوشت کی، تو گوشت کھانا ان جانوروں کا جو حلال گوشت ہے، حلال گوشت سے مراد وہ جانور ہیں جو سبزی کھاتے ہیں اور گھاس اور اس طرح کی چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور چیزوں کو چیر پھاڑ کر نہیں کھاتے ہیں۔ یہ تقریباً اس طرح کے تمام جانور جو اس طرح سے غذا کھاتے ہوں وہ کھانا جائز ہے چارپائی کے لیے۔ اور جہاں تک پرندوں کا مسئلہ ہے، تمام پرندے انسان کھا سکتا ہے، مگر وہ پرندے جو پرواز کرتے میں اپنے پر کم چلاتے ہوں اور فلوٹ زیادہ کرتے ہوں، یعنی گلائیڈ زیادہ کرتے ہوں، جیسے چیل ہے، جیسے عقاب ہے، اس طرح کے پرندے جو عام طور سے اپنے پروں کو کم پھڑپھڑاتے ہیں اور زیادہ تر ہوا میں گلائیڈ کرتے ہیں، یا اپنے دانے کو چگتے نہیں ہیں بلکہ نوچ کے پنجوں میں، جیسے کوا ہے یا اس طرح کے جانور ہیں، حتیٰ چیل کے لیے بھی یہی ہے اور ہاک کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ پنجے سے جانور کو روک کر پھاڑ کر اور پھر اپنی چونچ سے اس کو کھاتا ہے۔ اس طرح کے جانوروں کو کھانا جائز نہیں ہے۔ جانور سے مراد یہاں پہ پرندے ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر پرندے جو ہیں جو اپنا جامع چھک کے کھاتے ہیں، ان کو کھانے میں کوئی حرج
نہیں ہے۔ لیکن جانور میں دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا تزکیہ ہوا ہو۔ یہ تزکیے کی ہم نے ایک دفعہ بحث کی تھی باقاعدہ، کہ اس کے اندر ضروری ہے کہ روب قبلہ کوئی مسلمان اس کو ذبح کرے جس طرح کے جس کے ذریعے سے اس کے جسم سے خون نکل جائے۔ روب قبلہ ہونا چاہیے، مسلمان کو ذبح کرنا چاہیے، اور اللہ کا نام چھری پھیرتے وقت اس پر لینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی انسان شکار کر رہا ہو، مثلا کسی جانور کا شکار کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ اس وقت قبلہ رخ کرنا یا اس تک پہنچنا مشکل ہو جس وقت اس کا دم نکلے۔ تو اگر کسی ایسی چیز سے شکار کر رہا ہے جو دھاردار ہو، جیسے پہلے تیر ہوتے تھے یا نیزہ ہوتا تھا، یا آج کل کے اصطلاح میں گولیاں ہیں، بندوق کے ذریعے سے شکار ہو، تو اگر گولی اس طرح کی ہے کہ جسم کو پھاڑ کر نکل جائے گی تو بسم اللہ کہہ کے اگر فائر کر رہا ہے تو یہی کافی ہے۔ لیکن اگر اس تک پہنچ جائے اور اس میں جان بچی ہو تو اس کو ذبح کر لینا روب قبلہ بہتر ہے۔ لیکن اگر بسم اللہ کہہ کے فائر کیا اور اس تک پہنچنے سے پہلے اس کا دم نکل چکا ہے تب بھی اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو شکار کے علاوہ اگر عام طور سے جو ذبیحہ بازاروں میں ملتا ہے، تو اگر مسلمان نے ذبح کیا ہے، روب قبلہ ذبح کیا ہے اور نام لے کر ذبح کیا اللہ کا، تو اس کا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان دکان سے لے رہے ہیں، مسلمان قصاب سے لے رہے ہیں، تو اسے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہے کہ مسلمان نے اس کو ذبح کیا ہے اور مسلمان نے تمام شرائط کے لحاظ کیا ہوگا۔ لہٰذا جہاں شک ہو کہ مسلمان ہے ذبح کرنے والا یا نہیں، وہاں پر تحقیق ضروری ہے، لیکن جہاں مسلمان ہی سے لے رہے ہیں وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا تمام وہ چیزیں جو کھانے میں شریعت نے جائز کی ہیں، اور تقریباً اکثر چیزیں جائز کی ہیں، اس کو انسان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسرے احکام کی وجہ سے، دوسرے حکم کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے۔ اگر ایک چیز رہ گئی ہے پانی میں، جس طرح سے مچھلیوں کا تذکرہ، وہ بھی اگر اس کی تفصیل پانی کا، بالکل مچھلی کی طرف آپ نے اچھا اشارہ کیا۔ مچھلی کا تزکیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی سے زندہ باہر نکال لی جائے۔ اب اس میں شرط نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے یا مسلمان باہر نکالے۔ اگر اس کو کافر بھی پانی سے زندہ باہر نکال رہا ہے اور پانی سے نکلنے کے بعد باہر مر رہی ہے، کہ پانی سے نکلنے کے نتیجے میں مچھلی کچھ دیر بعد مر جائے گی، یہ اس کے تذکیے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلمان بھی مچھلی کو پانی سے نکال رہا ہے اور آپ نے دیکھا کہ وہ زندہ تھی پانی سے نکلتے وقت، تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اگر غیر مسلمان کی بات پر اطمینان ہو، مورد اطمینان شخص ہو، اور وہ کہے کہ جب میں نے اس کو نکالا تھا تو یہ زندہ تھی، تو اس مچھلی کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مچھلی میں دوسری شرط جو ہے، جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر سکیلز ہونے چاہیے، سفنے ہونے چاہیے۔ کوئی بھی مچھلی ہو، دریا کی مچھلی ہو، تالاب کی مچھلی ہو، سمندر کی مچھلی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے جسم پر ولو تھوڑی سی مقدار میں ہو، لیکن سفنے ہونا ضروری ہے۔ اگر اس پہ سفنے نہیں ہیں تو مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سفنے ہیں ولو کم ہیں تب بھی اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ جیسے یہ آپ نے بتایا کہ شکار کرتے وقت، تو مثلاً اگر وہ شکار میں بتایا کہ وہ تیر نہیں ہے، اور وہ اس نے گولی چلائی اور اس سے شکار جو ہے وہ گھائل ہو گیا، لیکن اس سے پہلے وہاں تک پہنچ نہیں پایا، زخمی ہو گیا، تو زخمی ہونے تک وہاں پر پہنچا، اس نے اللہ اکبر بھی نہیں کہا اور اس نے اب دم توڑ دیا، تو کیا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ اگر شکار کے لیے کسی ایسی چیز سے فائر کیا ہے جو جسم کو پھاڑ دیتی ہو، جیسے گولیاں جو آج کل کی ہیں وہ جسم کو پھاڑ دیتی ہیں، کبھی پہلے زمانے میں جو گولیاں استعمال ہوتی تھی وہ بارود کی وجہ سے جسم پہ صرف ایسی ضرب لگاتی تھی، چوٹ لگاتی تھی جس سے جانور گر جاتا تھا، عام طور سے مر جاتا تھا، لیکن اب تقریباً جسم کو پھاڑ دینے والی ہمارے پاس گولیاں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں۔ تو اگر پھاڑ دینے والی گولیاں ہیں اور شکار کرتے وقت انسان نے بسم اللہ یا اللہ کا نام لیا ہو اور فائر کیا ہو تو وہ کافی ہے۔ اگر وہاں پہنچا اور پہنچنے تک اس نے دم توڑ دیا تھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کا نام لیے بغیر فائر کیا ہے اور وہاں پہنچنے تک اس نے دم توڑ دیا تو پھر اس کے کھانے میں اشکال رہے گا۔ ہاں، بغیر نام لیے فائر کیا اور وہاں پہنچ کے دیکھا کہ ابھی اس پہ جان باقی ہے اور اس کو اس پہ نام لے کر خدا نے کا نام لے کر اس کو ذبح کر دے تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا احتیاط یہ ہے کہ جب فائر کرے تو اللہ کا نام لے، اور جب اس تک پہنچنے کے بعد اگر اس میں رمق باقی ہو تو اس کو ذبح کر لے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر پہنچنے تک وہ دم توڑ چکا ہو لیکن فائر کرتے وقت ہم نے اللہ کا نام لیا تھا تو اس کے گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پرندے میں بھی لاگو ہوگا؟ بالکل، پرندے میں بھی یہی حکم ہے اور چارپائے میں بھی یہی حکم ہے۔ اگر اب ظاہر سی بات ہے شریعت سہلہ ہے اور اس میں ہر چیز کی ایک نوعیت کے وہ بدل جاتی ہے، وہ کہ مثلاً جو چیزیں حرام ہیں انسان کے لیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دن کا فاقے سے ہے تو وہ اس کے اوپر حلال ہو جاتی ہے، تو اس پر روشن ڈالیں۔ مسئلہ 3 دن کے فاقے کا نہیں ہے، اگر انسان کے پاس کھانے کے لیے کوئی غذا نہ ہو اور اس کو
ہلاکت کا مسئلہ بن رہا ہو، اس کے بعد بالکل ہی رمق نہیں ہے اور اس کا نتیجے میں اگر کچھ نہیں کھائے گا تو اس کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے یا اس کے جسم و اعضاء و جوارح کے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کوئی جو بھی چیز اویلیبل ہے اس کو اس مقدار میں کہ اس کی جان باقی رہ جائے اور موت اس کو نہ آئے وہ کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف اتنی ہی مقدار میں جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے جب ایکسٹریم اسٹیج ہو، جب کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو پھر جو بھی اویلیبل ہے وہ انسان کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر انسان دعوت کی طرح اس کو کھانا شروع کر دے، نہیں، صرف اس مقدار میں کہ اس کی زندہ رہنے کے لیے کافی ہو جائے اور حلال غذا اس کے لیے فراہم ہو جائے، تب تک وہ حرام غذا بھی کھا سکتا ہے تاکہ زندہ رہ سکے، وَإِلَّا کسی اور صورت میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ شبیر علی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم آقا، کہ وہ جانور جو حلال جانور ہیں لیکن اس کے کچھ اعضاء جو ہیں وہ مکروہ ہیں، تو یہ تشریح فرمائیں کہ وہ مکروہات کس طریقے سے ہیں اور کیا ان کو کھایا جانے کے ساتھ ساتھ اس پہ کوئی گناہ تو نہیں لاحق ہوتا ہے؟ دیکھیں، مکروہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اس سے اجتناب کر لیا تو بہتر ہے، لیکن اگر کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گناہ وہ ہے جو حرام ہو، ناجائز چیز کو کھانا یا اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مکروہ چیزوں میں جس طرح سے جگر ہے یا کلیجی ہے، یہ مکروہ ہے جانوروں میں اس کو کھانا، یا بہت زیادہ چربی دار چیزوں کا کھانا منع کیا گیا ہے شریعت پہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کھا لیا تو گناہ کیا، نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن پرہیز کرنے سے زیادہ فوائد ہے۔ مثلا بہت زیادہ جو لوگ کلیجی کھاتے ہیں یا بہت زیادہ جو لوگ جگر کے حصے کھاتے ہیں یا دل کھاتے ہیں، عام طور سے روایات میں ہے کہ وہ سخت دل ہو جاتے ہیں، سنگ دل ہو جاتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ بالآخر کلیجی یا اس طرح کی چیزیں عام طور سے خون سے بنی ہوئی چیزیں ہیں اور اس کے اندر بہرحال کچھ سختی اس کی آ سکتی ہے اور اس سے مسلسل کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، شاید اسی وجہ سے۔ البتہ یہ حکمت ہے، علت ممکن ہے کچھ اور رہو، کیونکہ علت ائمہ علیہ السلام اور خداوند عالم کا جاننے والا ہے، لیکن جو مکروہات ہیں ان میں سے مثال کے طور کے اوپر جیسے کہ کلیجی کی بات ہوئی یا پھیپھڑے کی بات ہوئی یا آپ خدمت میں عرض ہو کہ دل کی بات ہے یا جگر کی بات ہے، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر کھا رہا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مکروہ ہے، اور مکروہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر کھا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، نہیں کھائے تو زیادہ بہتر ہے۔ آقا اب ایک اور سوال ہے کہ مثلا کچھ افراد جو ہیں وہ اپنا انرجی لیول بڑھانے کے لیے کچھ غذا لیتے ہیں اور اس غذا میں کچھ ایسے چیزیں ہیں کہ جو منع ہیں، تو کیا ایسی غذا لینا ٹھیک ہے؟ نہیں، اگر انسان کسی وجہ سے ایسی کوئی غذا کھا رہا ہے جس سے انرجی لیول بڑھے لیکن اس کے اندر کچھ حرام ملا ہوا ہے تو جائز نہیں ہے، صرف ایک صورت میں کہ مثلا وہ دوا یا وہ چیز اس کے لیے بطور غذا کی جگہ پر بطور دوا استعمال ہو رہی ہو یا کسی دوا میں وہ چیز ملائی گئی ہو اور اس کے لیے وہ دوا کھانا بہت ضروری ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن غیر از اس کے صرف اس لیے کہ مجھے اپنی انرجی لیول اوپر کرنا ہے میں کوئی حرام چیز کھا لوں، یہ جائز نہیں ہے۔ دیگر حلال چیزوں کے ذریعے سے بھی انرجی لیول اوپر کیا جا سکتا ہے اور اس سے استعمال کرنے میں پھر کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، لیکن حرام غذا کا استعمال کرنا عام شرائط میں صرف انرجی لیول کو اوپر کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ دوا کے طور پر استعمال کرے، وہ بھی کسی ڈاکٹر کے یا کسی حکیم کے جو اس فن کا ماہر ہو اس کے کہنے پر اور ضروری ہو۔ بہت سی دوائیں ہیں جو بازار میں مل جاتی ہیں لیکن آپ کے لیے کھانا ضروری نہیں ہے، یا بہت سی غذائیں ہیں جو انرجی کو بڑھاتی ہیں یا دیگر مدد کر سکتی ہیں انسان کے جسم میں، لیکن آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو نہیں لیں گے تو آپ کو خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جائے گا، تو ایسے مرحلے میں جائز نہیں ہے حرام چیز کا استعمال کرنا۔ ہاں، جہاں دوا ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے وہاں پر اس کا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ناظرین میں سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ریڈ بل ایک ڈرنک ہے، کیا اس کو لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا نام کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے یا نہیں ہے۔ اگر حرام چیز ہے تو اس کا پینا جائز نہیں ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ ہر انسان خود سے تحقیق کر سکتا ہے، عام طور سے آج کل جو چیزیں فراہم ہوتی ہیں بازار پہ اس سے پورا ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی ہے، کس طرح کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، وہ تحقیق کر سکتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حرام نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ رطب کو کیا دودھ میں ابال کر پیا جا سکتا ہے؟
ہاں رطب کو دودھ میں عام طور سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ مثال کے طور پر رطب کو ابالنے میں کہیں وہ سرکے والا حکم یا دیگر چیزوں کا حکم تو نہیں آ جائے گا، تو اس طرح سے کوئی حرج نہیں ہے. اگر رطب ہے اور اس کو دودھ میں ابال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کشمش سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، وہ بھی دودھ کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. اگر پانی میں ابالی جائے اور ممکن ہے کہ وہ اس کے اندر تاثیر بدل سکتی ہو یا شراب میں تبدیل ہو سکتی ہو تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن رطب اگر دودھ میں ابالا جا رہا ہے یا ابلے ہوئے دودھ میں ڈالا جا رہا ہے یا دیگر چیزوں کو دودھ میں ڈالا جا رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے. آغا اب ایک سوال اور بھی ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا دوا کے طور پر اگر کچھ ایسی غذا، خاص طور سے پینے والی کچھ ایسی چیزیں کہ جس میں الکوہل شامل ہے اور اس میں کھلم کھلا لکھا ہوا ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اگر دوا ہے اور اس دوا کے علاوہ کوئی اور دوا اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہے، کوئی اور دوا اس کی جانشین نہیں ہے، مرض اس طرح کا ہے کہ اس کو دوا کھانا ضروری ہے، تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے بھی جو اس طرح کی الکوہل جو دوا وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے یہ حکم شراب میں نہیں ہے. ممکن اس کا فارمولا ایک ہو لیکن وہ لکھنے سے صرف الکوہل، وہ الکوہل شراب نہیں ہوتی ہے. جس طرح اسپرٹ ہے یا اس طرح دیگر چیزیں ہیں تو صرف لکھ دینے سے الکوہل وہ ضروری نہیں کہ وہ شراب ہو. ممکن ہے فارمولے کے لحاظ سے کیمیکل فارمولے کے لحاظ سے اس کا حکم اس میں آتا ہو، لیکن حتیٰ اگر شراب کی کوئی مقدار بھی اس کے اندر ہو لیکن کوئی اور دوا موجود نہ ہو اور اس کے لیے یہ دوا پینا ضروری ہو یا کھانا ضروری ہو تو اس کو کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن صرف دوا کے طور پر، وہ بھی ڈاکٹر کے کہنے پر، اور اس ڈاکٹر کو اس فن کا ماہر ہونا چاہیے اور صرف علاج کی غرض سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجاہد عباس صاحب کا سوال ہے. آغا السلام علیکم. علیکم السلام. وہ یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پانی سے زندہ نکالی جائے، تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ پانی سے زندہ نکلی ہے؟ اگرچہ پانی کے اندر ہی مر جاتی ہے تو اب کیا حکم شرعی ہوگا؟ دیکھیں کیسے یقین ہو، یہ دکاندار یا تو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ وہ پانی سے زندہ نکالی گئی، یا جس دکاندار سے آپ لے رہے ہیں اس کے کہنے پر اطمینان ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس کے کہنے پہ اطمینان نہ ہو اور اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا تو پھر اس کے مچھلی کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی دوا ایسی ڈال دی جائے کہ مچھلی پانی میں مر جائے اور اس کے بعد وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرنے لے نکال لیتے تو یہ کام جائز نہیں ہے. ضروری ہے کہ مچھلی پانی سے زندہ باہر نکالی جائے، چاہے کسی طریقے سے نکالی جائے، چاہے جال سے نکالی جائے، چاہے کانٹے میں پھنسا کے نکالی جائے، چاہے ہاتھ سے نکالی جائے، یا کسی طرح سے پانی کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کے بعد مچھلیوں کو باہر نکال لیا جائے. بہت سے طریقے ہیں مچھلی کے. مثلا آغا اس میں سوال یہ کہ جیسے اکثر کر کے جو پکڑی آتی ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں، چھوٹے چھوٹے پول ہوتے ہیں تو ڈنڈے سے مار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مار دیا گیا پانی میں اور پانی میں وہ مر گئی تب اس کے بعد اس کا کیا حکم؟ ہاں اگر اس کو اس طرح سے مارا گیا کہ وہ پانی میں مر گئی، پانی سے زندہ باہر نہیں نکلی تو پھر اس کو کھانے میں اشکال رہے گا. ضروری ہے کہ اس کو نکالا جائے پانی سے اور اس کے بعد چاہے پھر اس کو پانی سے نکالنے کے بعد پھر اگر کسی چیز سے مار کے اس کو ختم کر دیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پانی سے زندہ باہر آنا ضروری ہے، یہی ایک شرط ہے. کوئی بھی اس کو باہر نکالے، بچہ نکالے، بڑا نکالے، مسلمان نکالے، کافر نکالے، مرد نکالے، عورت نکالے، یہ کوئی شرط نہیں. صرف ایک شرط ہے کہ پانی سے زندہ باہر نکالی جائے اور اس کے اوپر سفنے ہونے چاہیے. ان دو شرطوں کے ساتھ مچھلی کو کھانا جائز ہے، وَإِلَّا پھر کھانا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آغا، وقت تمام ہو چلا ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو نمبر دیے گئے ہیں اس نمبر پر اپنے سوالات ضرور بھیجیں تاکہ ہم ان سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائیں. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.